السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 27 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ، البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے، تسمیۃ الانثیٰ، فرشتوں کے نام عورتوں والے، یعنی وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں نا، ملائکہ کی دیویاں بنا کر رکھتے ہیں اور ان کی پھر پوجا کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر۔ دیکھیں، آخرت پر ایمان نہ ہونے کو نا شرک کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس لیے کہ آخرت پر ایمان جب ڈھیلا پڑتا ہے نا تو پھر یہ بیماری آتی ہے شرک کی، گناہوں کی، اور کئی طرح کے خرافات آتے ہیں۔ اس کی بیس اگر ہم جڑ دیکھیں نا تو آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ایمان بالآخرت جتنا مضبوط ہوگا نا، انسان اتنا ہی ڈرے گا، کوئی بات اللہ پر کہنے سے ڈرے گا، ایسے عقیدے رکھنے سے ڈرے گا، اپنے عقیدے میں کوئی ملاوٹ کرنے سے ڈرے گا۔ اس کو پتہ ہوگا نا کہ میں نے کھڑا ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے، وہ پھر اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلے گا، ڈرے گا بلکہ۔ اس لیے کتنا ضروری ہے ایمان بالآخرہ۔ انسان ڈرے گا، کسی اور کو پوجنے سے ڈرے گا، شرک سے ڈرے گا۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو اس کا علم ہی کوئی نہیں ہے۔ کس کا علم؟ اس شرک کا۔ ان کے پاس کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں، کسی نبی نے ان کو نہیں کہا۔ جتنی بھی کتابیں ان کے پاس آئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، کوئی شرک کی بات ایسی نظر آتی ہے کہ پوجا کرو عیسیٰ علیہ السلام کی؟ ان کو کہاں سے پتہ چلا کہ پوجا کرو بتوں کی؟ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر ظن کی۔ وہی بات نا کہ صرف اپنے دماغوں میں انہوں نے گھڑی ہوئی ہے یہ باتیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور یہ گمان نہیں فائدہ دیتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ ظن کے اوپر فیصلے نہیں ہوں گے کہ حق کو پیچھے کر دیا جائے گا، اور چونکہ ہمارا گمان، میرا خیال یہ تھا تو یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ نہیں، حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئے گا یہ خیالات، یہ خواہشیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن حق کی بیس پر فیصلہ کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی رائے ہے وہی حق ہے۔ آج کتنے ہی لوگ گمانوں کی بیس پر رہتے ہیں نا، کیا کیا کرتے ہیں، یہ گمان ہی ہے نا کہ فلاں قبر والے بزرگ سنتے ہیں، وہ سنیں گے اور پھر اللہ کے آگے ہماری بات رکھیں گے۔ کہاں سے آیا؟ کہیں سے تو پتہ چلے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ لوگوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر پر آ کر فریاد کیا کرنا، میں اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کر دوں گا۔ جب باقی شفاعت کی بات آئی ہے تو کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانا بھول گئے تھے؟ نعوذ باللہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں خواب میں یہ آ گیا، وہ آ گیا۔ بھائی، سوائے انبیاء کے باقی لوگوں کے خواب وہی نہیں ہوا کرتے، شیطانی خیالات بھی خواب میں آتے ہیں۔ بس اپنے گمان میں اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو ایسے ہو جائے گا، وہ کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ گمان ہی گمان ہے۔ ہم نے نا اپنے دین کو گمان کی بیس پر رکھا ہوا ہے، تو گمان سے تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، اے نبی اعراض برتے اس سے جو منہ موڑے۔ کس سے منہ موڑے؟ عَنْ ذِکْرِنَا، ہمارے ذکر سے۔ ہمارے ذکر سے جو منہ موڑتا ہے نا، آپ بھی اس سے منہ موڑ جائیں۔ کیوں؟ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا مگر دنیا کی زندگی۔ وہ کیوں اللہ کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہے؟ کیونکہ اس کا سٹارٹ اور اس کا اینڈ، اس کی ابتدا اور اس کی انتہا دنیا کی زندگی ہی ہے۔ وہ اسی میں اتنا گم ہے، اتنا خوش ہے، اسی کے فائدے، اسی کے نقصان، اسی کے لیے اس کا جینا اور اسی کے لیے مرنا۔ آخرت تو اس کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں سے اے نبی اعراض برتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، تو ہم لوگوں کے لیے پھر کتنا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جس کا ارادہ آخرت کا ہے ہی نہیں، جس کی ساری محنت، مشقت، وقت، صلاحیت، اس کا مال دنیا کے لیے ہی لگ رہا ہے، اسی میں وہ گھلا جا رہا ہے، اس کے سارے مشغلے، ساری باتیں، سارا انٹرسٹ یہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے، کہ دوسرا بھی اپنی آخرت سے غافل ہو جائے۔ کیونکہ جب انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے نا تو انسان کا اثر تو پڑتا ہے،
کسی نے کہا نا کہ انسان وہی ہوتا ہے کہ جن 5 انسانوں کے ارد گرد وہ رہتا ہے، اس کا ایوریج اگر نکالیں تو وہ انسان وہی ہوگا۔ جو بھی آپ کے ارد گرد رہتے ہیں نا 5 لوگ، ان کا ایوریج آپ بنتے ہیں۔ جن کی مجلسوں میں آپ بہت بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ بہت آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، جن کو آپ بہت سنتے ہیں، جن کی باتوں میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، وہ جو باتیں کریں گے آپ پر بھی وہی حاوی ہوگا، سوچ وہی رہے گی نا آپ کی۔ تو جن پر بس دنیا ہی کی محبت سوار ہوتی ہے، آخرت کا ارادہ ہی وہ نہیں رکھتے، یا تو ان کی سوچ میں نہیں ہے آخرت، یا اگنور کیا ہوا ہے، یا اتنے غافل ہیں کہ بس بھولے ہوئے ہیں، تو تم ایسے کے ساتھ مت رہو، اعراض برتو۔ ہم کہتے ہیں اعراض برت کر کیا کریں، ہمارے تو سارے ہی دوست ایسے ہیں۔ اب دیکھیں دوستوں کا رنگ چڑھتا ہے انسان پر، تو کہاں سے لائیں نیک لوگوں کی مجلسیں، ان کی صحبتیں۔ اگر آپ کو نہیں ملتے نا علماء، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع آپ کو نہیں ملتا، تو کم از کم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کو تھوڑا سا آخرت کا غم ہو، اس کی فکر ہو، تھوڑی سی اس کی سوچ ہو اس طرف۔ کم از کم اتنا کرائٹیریا تو رکھیں، کیونکہ انسان اثر لیتا ہے، بہت زیادہ اثر لیتا ہے کپنی سے۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے نا کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کیا ہے، کیا تڑپ ہے مجھے، تو اپنی کپنی کو دیکھ لیں۔ جس کو فکر ہوگی نا کہ میری آخرت کہیں خراب نہ ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، نقصان میں اپنا نہ اٹھا لوں، وہ اعراض کرے ایسے لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذالک، یہی لوگ مبلغہم من العلم، دنیا ہی ان کا مبلغ ہے علم کا، یعنی انتہا ان کے علم کی بس دنیا ہی ہے۔ وہ یہی بات کریں گے کہ آج کل کدھر لگایا جائے پیسے، کدھر فائدہ ہوگا۔ وہ بات کریں گے تو یہی کہ سٹاک کون سا اوپر جا رہا ہے، بات کریں گے تو یہی کہ پولیٹکس میں کون آگے آئے گا۔ ان کی انتہا، ان کی جو میکسیمم سٹینڈرڈ ہے نا، وہ دنیا ہی ہے۔ حالانکہ دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو میرا غم نہ بنا دینا، کہ میں اسی میں بس پڑی رہوں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی، کبھی کوڑا دیکھا ہے؟ وہ وپ جس سے گھوڑے کو مارتے ہیں، تو کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور پھر ہم خود کو دیکھیں کہ ہماری سوچیں، ہماری فکریں، ہمارا علم بس دنیا تک ہی ہے، یا آخرت کا بھی کوئی علم ہے ہمیں؟ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب وہی زیادہ جانتا ہے اس شخص کو جو بھٹک گیا اس کے راستے سے۔ وَهُوَ عَالَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہی خوب جانتا ہے جو ہدایت پا گیا۔ تو کیا جاننے کی حد تک ہی ہے؟ نہیں، اس جاننے کی بیس پر قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کس نے اپنا کیا مقصد بنایا ہوا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پا گیا اور کون گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، آمین۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، یعنی ملکیت بھی اللہ کی ہے اور اس کے اوپر اختیار بھی اللہ کا ہے۔ جب ہم مانتے ہیں نا کہ ہاں سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، تو اس کا مطلب جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے نا، چاہے مکان ہے، کپڑے ہیں، زیور ہے۔ اصل میں ملکیت کس کی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، لیکن جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے نا، تب پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ ملکیت کس کی تھی۔ مرنے کے بعد وارثوں کو وراثت مل جاتی ہے، پھر آگے ان کے وارثوں کو، اس طرح ملتا جائے گا، لیکن آخر میں اصل وارث کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے نا، تو سب ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا نا کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ بندے کو غلط فہمی بہت رہتی ہے کہ میرا گھر، میری محنت، میری قابلیت، حالانکہ کچھ بھی تمہاری اپنی قابلیت سے تمہیں نہیں ملا ہوا۔ یہ قابلیت تمہیں کس نے دی؟ یہ محنت کرنے کے جو آزاد دیے ہیں یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ مہلت تمہیں کس نے دی؟ یہ ٹائم کس نے دیا ہوا ہے؟ تو کسی چیز کا بھی انسان اپنا ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، ہر چیز بیلونگ کرتی ہے اللہ کو۔ اب آسمان کو دیکھ لیں، آسمانوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ ہی کی ہیں، جتنے یونیورسز ہیں، ستارے، سیارے، اور پھر زمین پر جو کچھ بھی ہے، جتنے انسان ہیں، شجرات ہیں، حیوانات ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، جو بھی ہے اللہ ہی کا ہی ہے نا۔ تو مجھے کسی چیز کی اگر ضرورت ہو تو میں کس کے پاس جاؤں؟
جو مالک ہے اسی سے مانگو نا پھر. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى. یہ سب اللہ نے کیوں قائم کیا ہے؟ ان چیزوں کی پوزیشن وقتی طور پر تمہیں کیوں دے دی؟ یہ سب کیوں بنایا؟ تاکہ تمہارا امتحان لے اور پھر بدلہ دے تمہیں اس کا جس نے برا کیا اس کے لیے برا. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اور جس نے اچھا کیا اس کو بھلائی کا بدلہ دے. جیسے تمہارا عمل ہونا ویسے ہی تمہیں بدلہ مل جائے گا. جیسے کرو گے نا ویسے بھرو گے. آسان فارمولا ہے. الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. وہ لوگ جنہوں نے اچھائیاں کی. اب یہ کون لوگ ہیں جن کو بدلہ ملے گا بھلائی کا؟ یہ نیک لوگ کون ہیں؟ ہم نیک کس کو سمجھتے ہیں؟ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی کی تعریف کیا ہے؟